بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد تزکیہ نفس کے بارے میں آج عبدالمحسن صاحب نے بیان کیا. سورۃ الشمس میں ہے، ایسے اور بھی ہے. اللہ تعالیٰ تاکید کی ہے اپنے نفس کو پاک صاف کر لو. اس سے یہ مراد ہے کہ اپنا گناہوں سے بچاؤ. نفس پاکی کا مطلب یہ ہے اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. تم پاک صاف ہو گے، یہاں بھی آرام سے رہو گے، وہاں بھی آرام سے رہو گے. فکر آخرت جس نے پیدا کر لی وہ کامیاب ہو گیا. اس کے اعمال بھی کرو، صرف فکر کافی نہیں، اعمال بھی تو کرو. حکم ربی کو مانو. جب تم اس پہ عمل کرو گے تو بڑی اچھی زندگی ملے گی تم کو. حیات طیبہ جو ہے بہترین زندگی اللہ والوں کی بنتی ہے. یہاں پر بھی آرام سے ہیں اور وہاں پہ آرام سے رہیں گے. نفس کے تقاضے کو انہوں نے نفس کے لیے پورا کیا، اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھا. یہ ہے خانقاہ کا نظام. بیعت سے مراد یہ ہوتا ہے اپنی کوئی خواہش، کوئی مرضی نہیں. ہم جو کام کریں اللہ کی مرضی، حکم ربی کو دیکھیں گے. آپ نے کیوں تلقین فرمائی فلاں کام کرو، فلاں مت کرنا. یہ پوری تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. آج مسلمان آپس میں اتحاد نہیں رہا، آپس میں بغاوت شروع ہو گئے. وجہ کہ تزکیہ نفس نہیں کیا، عیسیٰ سے کام نہیں لیا. مصائب تو شروع سے آ رہے ہیں. نبی کے زمانے میں بڑے مصائب آئے. یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. ہم تم کو آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے آزمائیں. سورہ بقرہ میں پورا ذکر ہے اس کا. اس پہ تم ثابت قدم رہو گے پھر تم کو حیات طیبہ دیں گے. صحابہ کی زندگی بڑی وسعت میں گزری لیکن ثابت قدم رہے. اس کے بعد پھر کشادگی پیدا ہوئی، پوری دنیا میں چھا گئے. جتنی قوم ہماری جو مسلمان قوم ہمیشہ فاتح رہی تفریق برکت سے. انہیں دنیا طلبی بالکل نہیں تھے، قناعت تھی. آج ہم لوگ قناعت نہیں جانتے. وہ جہنم سے فاتح، حل بن مزید، حل بن مزید. قناعت ہے جو چیز دیو اللہ نے شکر کرو. اور اے اللہ بس آپ تو بہت دیا، زیادہ سے آزمائیے گا نہیں مجھے. جتنا مال ہوگا اتنے سوال ہوگا. یہ آپ نے باقاعدہ سبق سکھایا صحابہ کو کہ دیکھو تم ذخیرہ مت کرنا ہے، تم سوال کیا جائے گا. تکاثر میں ذکر ہے. یہی نسخہ، یہی چیز اللہ والے بتاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دنیا میں کھپاؤ نہیں. دنیا جو ہے یہ امتحان جگہ ہے. تم کو کبھی دے کے آزمائیں گے، کبھی لے کے آزمائیں گے. کبھی فراوانی ہوتی ہے تو غنی آ جاتی ہے، کبھی عسرت ہوتی ہے، غربت آتی ہے. لیکن غربت میں لوگ ایمان نہیں کھوٹ بیٹھتے اور فراوانی میں ایمان کھو بیٹھتے ہیں. جتنے جو دعوے داری کہتے ہیں کمیونسٹ یا جو ہوتے ہیں، کوئی فقیر دعوے داری نہیں کہ میں کمیونسٹ ہوں. علم ہے ان کے بعد، دولت انہوں نے دعوے داری کہتے ہیں میں تو کمیونسٹ ہوں. یہ سب بیکار باتیں ہیں. وجہ کہ انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا. نوجوان طبقہ ہمارا دین سے بہت دور جا رہا ہے، آوارہ پھر رہا. ان کو سمجھانا چاہیے کہ وقت کو ضائع مت کرو بھائی. چھوٹے بچے پر تلقین کی جائے اس کو سمجھ جائے گا کہ وہی اللہ والے بنتے. بچپن سے ان کی تربیت ہوتی ہے، بننے ملا تربیت ہوتی ہے، انتخابات ہوتے ہیں. ایک بہت نوجوان بالکل بالغ میں نہیں ہوا تھا، کثرت سے روتے تھے. وہ ایک بزرگ کا بیٹا تم کیوں روتے ہو؟ تم پہ شریعت کا بھی اطلاق ہوا بھی نہیں اور جہنم جانتی بھی نہیں. اسے کیا پیارا جواب دیا. یہ ہے صحبت کا اثر. کہا کہ نہیں، میں نے اماں کو دیکھا کہ جب لکڑی جلاتی ہیں پہلے چپٹی رکھتی، تھوڑی چھوٹی رکھتی ہے، بعد میں کندہ رکھا جاتا. اور
جہاں انسان پتھر ہوگا. تو مجھے ڈر کہ میں وہ نہ ہوں. یہ تھے گھر کا ماحول. آج ہم لوگ ہاں وہ کرتے رہتے ہیں، جنت جہنم کی ذکر ہی نہیں کرتے. کوئی کھانے پینا مست، کہیں سگریٹ پی رہے ہیں، کہیں بیڑی پی رہے ہیں، مارے پھرتے. شہر میں بہت خراب حالت ہے شہر کی. وجہ یہ کہ دین سے بالکل دور ہو رہے ہیں اور اللہ کا عذاب اسی رہ رہا ہے. ماں باپ کو مانتے نہیں، آپس میں لڑائی وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو اطلاعات ملتی تھی شہر کے جتنا نوجوان ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان پہ محنت کرنا چاہیے. جب اس پہ محنت کرو گے، ان پہ دین کا اثر آئے گا، خود بخود یہ تائب ہو جائیں گے. اب ایسا نہیں کریں گے. آپ نے بچوں میں محنت کی، جوانوں میں محنت کی، بوڑھوں میں محنت کی، سب کو سمجھایا. شفقت کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. اس لیے کہ قوم جو ہے بالکل ڈوبتی چلی آ رہی ہے. یہ ہے کہ اتنا انہاک ہو تو دنیا کے اندر دین بالکل کھو بیٹھے. جائیداد چکر میں، مکان چکر میں، فیکٹری چکر میں 24 گھنٹے وہی لین دین باتیں ہو رہی ہیں. جب تم اس پہ لگو گے تو کیسے تم یاد کرو گے؟ مالک کو یاد کرو گے. اللہ تعالیٰ میں پیارے نام ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. آج ہم لوگ اس کو تو بھول گئے، دنیا یاد کرتے رہتے ہیں، اس سے کہانے سنتے رہتے ہیں. وہ راستہ بھائی ادھر ہے، وہاں نہیں بیٹھتے، راستہ ہے وہ آگے ادھر ہے. یہ بھی آدھا مجلس میں سے راستے نہیں بیٹھنا چاہیے، اوروں کو اذیت ہوگی، وہ گنہگار ہوگا. جب جگہ ہو آگے آ جاؤ. جب جب عذاب قوم پہ نافرمانی پایا، علماء نے ڈرایا، مشایخ نے ڈرایا، وہ بالکل اس زمانے کے تیار نہیں تھا. ویسے ان کی مان گن جاتے ہیں، اب تک کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ جو بنیادی ہماری چیز ہے اس سے تو واقف نہیں ہے، اور ہم لوگ بڑے ایڈوانسمنٹ ہونا چاہتے ہیں. ناممکن ہے یہ. کتنی ترقی کر لو لیکن اصول سے ہٹو گے تباہ ہو جاؤ گے. کیونکہ میرا موضوع سائنس کا ہے، اس لیے تو سائنس پڑھو گے، معرفت آئے گی، انسان بنو گے. آج ہم لوگ حیوان بنتے ہیں. مجھے کہ پیسہ چاہیے، مجھ کو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. گھر کا ماحول ہونا چاہیے کہ کوئی فرد گھر کا بے نمازی نہ ہو. سب نماز بہت اچھے انداز سے ہو. چھوٹے بچوں کو پیار سے اٹھاؤ، بیٹا نماز پڑھ لو اچھے انداز سے. ابھی آئے تھے کشمیر کے پروفیسر وہاں پر ہیں، ان کے میری اہلیہ مجھ کو اٹھاتی ہے فجر میں، ابھی آگ لگی اٹھاتے بھائی نماز وقت ہو گیا. یہ گھر کا ماحول ہے. 2 بجے رات تک انٹرنیٹ یا ویب سائٹ دیکھتے رہتے ہیں، پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، کب تم نماز پڑھو گے؟ عام مرض ہو رہا ہے آج کل. یہ ٹیکنالوجی جو ہے جہنم راستہ بتا رہی ہے جنت راستہ، اس لیے کہ اس میں تو اللہ کی معرفت ہے. آج ہمارے اندر بے حیائی کیوں آ رہی ہے؟ وہ چیزیں ویب سائٹ پہ آ رہی ہیں، ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہیں، موبائل پہ آ رہی ہیں، جسے بہت کہتے ڈسٹرکٹیو، خراب تخریبی کام کرنے والی. اس پہ مسلمان جا رہے، بچے اور نوجوان. قرآن پاک کی عالم میں قوم بہت ہی لوگ نکال رہی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے اس میں حالات میں کہ یہ تباہی کیوں آئی مسلمانوں کے اندر اس زمانے میں. یہ مغل کا آخری دور تھا، اس کے بعد یہ قرآن پاک سے بے علاج کیا انہوں نے. آج ہمارے گھر میں قرآن پاک تلاوت ہوتی نہیں. ہندی میں رسالے بہت آگے اور سب چیزیں ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، گھر والے خود ذمہ دار ہوں گے. تلقین کرو بھائی پہلے.
پہلے بادشاہ وقت ہوتے تھے، لیکن اتاری رکھتے تھے قرآن پاک پڑھانے کے لیے. انہیں میں خلیفہ ہارون رشید بھی تھے، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ان کے والد شاہجہاں نے ان کو باقاعدہ اتاری رکھا، قرآن پاک پڑھایا ان کو، حدیث پاک پڑھائی ان کو. ان کے بیٹے اسی طریقے سے. یہ ایک گھر کا ماحول تھا. آج ہمارے مسلمان بچے قرآن پاک سے ناواقف، کیا لڑکا کیا لڑکی، کتنے لڑکے آتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر قرآن پاک جانتے نہیں. سیکھنا چاہیے، ضروری ہے. نماز کیسے پڑھو گے تم؟ اس کے لیے نہیں وقت دیتے، اور پہ وقت لگاتے، وہ مستحب واجب ہی نہیں آتا کو. یہ فرض ہے، قرآن پاک کا سیکھنا فرض ہے. اس پہ کیوں نہیں وقت لگاتے؟ 10 منٹ خرچ کرو، کافی ہے. ایک تقریب بتا دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن پاک آ جائے گا. ایک ہمارے آتے ہیں ماشاءاللہ، اچھا صحیح تعلیم ہے، فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ ہے، وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، لیکن قرآن پاک الگ رکھے انہوں نے، قرآن پاتے مشق کرتے ہیں. اب ان کے ڈپارٹمنٹ کو فنکشن ہوتا ہے، ان کو بلایا تھا، تم قرات کرو. اتنا ہم نے قرآن پاک پڑھتے دیا. فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ قرآن پاک کی مشق کی، آدھا قرآن پاک ہو گیا ان کا. آج ہمارے اندر بہت سی ڈگریاں لیے ہیں، لیکن قرآن پاک درست نہیں ہمارا. اسی لیے جو اہم چیز ہے اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب ہی نہیں ہے ہمارے اندر. بے ادب ہو رہے ہم لوگ. پہلے لوگ دعا کر کے میرے گھر میں حافظ پیدا ہوں. یہ بہت بزرگ ہو گئے، شاہ عبداللطیف صاحب نور مرقد ہو، اور قاضی کے تھے یہ، اور مدائن کے ناظم تھے. میرے شیخ کے استاد مولانا زکریا استاد تھے. وہ ان سے کئی پوچھ، پہلے ایک درویش میں آئے، مہمان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہے، دعا فرما دیں. انہوں نے کہا کیا دعا کر دوں؟ ان کو یہ دعا کہ میرے حافظ پیدا ہوں. یہ ہے دین. ہمارے یہاں ڈاکٹر پیدا ہوں، بچی نیند میں آ جائے، بچی استاد سے یہ اس میں جا رہی ہے، آئیے اس میں بیٹھتے ہیں، اس کے دعا کراتے ہیں. انہوں نے کہا یہ دعا کیے میرے گھر میں حافظ پیدا ہوں. یہ مجھ سے روایتی براہ راست وہ نویں پوچھتی تسلسل آ رہا ہے. ان کے بیٹے بھی حافظ، ان کے پوتی بھی حافظ، اب 11ویں پوچھتے اس وقت سے اب تک. یہ ہے آج ہماری بیٹی یا بیٹا سب یونیورسٹی میں چاہتی ہے، جج بننا چاہتی ہے، اس کے بڑی محنت کرتی ہے، دعا کرتی ہے. بے حیائی بھی کرتی، عام کے لیے دعا کرا رہے ہو، تمہیں پکڑ لے جاؤ گے. یہ وہی لوگ ہیں جو پروگریسو کراتے ہیں اب تک. یہ ماڈرنائز ہے، میں بہت اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے. دین میں پھنسڈی اس اپ ٹو ڈیٹ ہے. وہ میری بیٹی جو ہے یا میرا بیٹا اس میں آ رہا ہے، کمپٹیٹرس میں آ رہا ہے، بہت کم کسی منع کیا. دین بھی جانتے نہیں جانتے. پہلے باقاعدہ اس کے سبجیکٹ ہوتا تھا، سکھائی ہوتی اس کے اندر، اب کوئی نہیں جانتا. تعلیم معیار گر گیا ہمارا. ڈگری بہت ہو گئی، معیار گر گیا اس کا. اسٹینڈرڈ تھے، ہمارے بابا معلوم تھے. مجھ سے فرمایا کہ اس وقت زمانے میں جب 1915 میں کیا تھا ہائی اسکول، 1914 میں گورنمنٹ آرڈر آیا کہ کون کون ملازمت کرنا چاہتا ہے. لیکن اتنی پختہ تھی ان کی وہ کہ اس کے اندر بہت مضبوط تھے وہ لیاقت میں. 9th کلاس میں ہے لیکن بہت اچھی صلاحیت تھی. اب ایم اے والے بھی بہت غلطی جانتا خوب، نہ املا درست نہ انشاء درست، بہترین ڈاکٹری تھی ان کی، بہت اچھی انگریزی تھی. وہ دور اب تو لوگ پی ایچ ڈی مارے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک جاب ایک جگہ آتی 500 درخواستیں آ رہی ہیں، اور پہلے گورنمنٹ آفر کرتی تھی، لیاقت بھی دیکھتی تھی. یہ تھے صرف آج ڈگری چاہیے بس، صلاحیت کچھ بھی نہیں. ہمیں خود تجربہ بھی ہے. یہ کہ بس
علم میرا سند ہو گیا، لیاقت نہیں رہی ہمارے اندر. ایسی میری حاضری ٹونک میں ہوئی راجستھان میں. ایک خاندان آیا، کہنا تھا کہ الحمدللہ میرے یہاں علماء کے ہوئے بہت پہلے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے دعا کی ہمارا. دعا اس کے بعد دعا یہ ہوا کہ بھائی دعا کرائی انہوں نے کہ میرے یہاں عالم پیدا ہو، میرے عالم پیدا ہو. اس کی انہوں نے دعا کر دی. مجھ سے کہا یہ 14ویں پشت ہے تسلسل عالم ہونے کا، یہ ہے. آج ہمارے یہاں حفاظ کمی ہے، عالم کی کمی ہے. ارے کیا ملا بنا رہے ہو، کیا ملا بنا رہے ہو، یہ ایسے جملے استعمال کرتے ہو. جو بہت ہی اہم چیز ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں نیگلیکٹڈ، ختم کر دیا اس کو. افسوس بات ہے. جذبہ ہو کہ میں علوم اصیل پڑھوں گا، اس سے خدمت کروں گا، معرفت ملے گی، ثواب ملے گا اس کو. کوئی کتاب لکھو، کوئی کام کرو. آج ہم لوگ جانتے نہیں، چونکہ یہ ایڈوانس پیریڈ کراتا ہے. اس ادھر جتنے بھی لوگ آتے ہیں صرف ہم کو ڈگری چاہیے. مقصد یہ ہے کہ ہم حیوان نہ بنے، انسان بنے. آج قوم پہ اسی عذاب آ رہا ہے. کوئی گھر پریشان حال ہے، ہر شخص وجہ کے دین کو ہم نے بلا دیا. کوئی دین کا چرچا نہیں ہوتا. کمنٹس ہوتے رہتے ہیں اخبار کے بارے میں، اور ٹیلی ویژن بیٹھے دیکھ رہے ٹیلی ویژن پورا سب دیکھتے رہیں اس کا. لیکن اس کو دیکھو عبرت نصیحت کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، یہ مسائل پریشانی کیوں آ رہی ہے ہمارے اوپر؟ ہم مسلمان ہو کے ذلیل ہو رہے ہیں، جبکہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے تم غالب رہو گے بشرط مومن ہو. آج پوری قوم پہ عذاب آ رہا ہے. وعدہ خلافی ہمارے اندر آ گئی، بددیانتی میرے اندر آ گئی، اور جتنے بھی یہ پورا گراف دنیا اب جو آ رہا ہے کرائمس میں سپرسیڈ کر رہے ہیں مسلمان. کیوں؟ دین سے دور ہو گئے ہم لوگ. اور نوجوان طبقہ خاص ہو، یہ جس کو دیکھو خود فرمان عربی سے دامن برکاتم فروٹ بیا مسلمان پی رہا ہے، لڑکا نوجوان. آوار ہو جائیں گے اس چیز میں. اب ظاہر کے لیے جب پیسے نہیں ہوں گے تو چوری ڈکیتی کرے گا. وہ کتنے لوگ ہیں اس لیے کہ اپنے بچوں کو تربیت نہیں کرتے. یہ نعمت ہے، اللہ کی امانت بھی ہے. اولاد نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. یہ پوچھ ہو جائے گی. میں نے خواتین آتی ہیں سمجھاتے، دیکھو جب تک بچی تمہارے گھر میں ہے تو ذمہ داری اس کی نگرانی کرو. ساتر کے بارے میں معلوم کہ اس کو دیکھو، نہیں پکڑ لی جاؤ گی. تو دین سے ہم لوگ بہت دور ہو رہے ہیں. دنیا قریب کیا ماننا نہیں ہے تمہیں کہ اس وقت موت واقع ہو جائے کہ دنیا میں اب سے سائنس بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، لیکن اس میں پیچھے ہے. وہ دنیا جو ہے بہت آگے ہوگی. یہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کس موت واقع ہو جائے گی. علامات ہوتے ہیں، سمٹم کہلاتے ہیں، لیکن کوئی یقین ہے ہی نہیں. مومن کیا تیار رہے گا؟ مومن تیار رہے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم کو ہمارے پاس جانا ہے. ہمیں بھیجے گئے ہیں دنیا میں، آئے بھی نہیں بھیجے گئے ہیں. تو یہاں کیا آوارہ گردی کے لیے آئے ہیں، ہونڈا گردی کے لیے آئے ہیں. پھر پورا ہر جگہ لڑائی جھگڑے مسلمان آ گئے، گلی گلوں مسلمان آ گئے. ہر محلہ کوئی محفوظ معمول نہیں ہے. ایک جو خائف کیوں لے کے دین سے واقف نہیں ہے. آپ نے حقوق بتایا پڑوسیوں کے، ہر ایک کے بارے میں. یہ تمہارے اصول ہیں، اس پہ عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو قرآن پاک سے جتنی بہتری ہو رہی، اسی اللہ کا عذاب آ رہا ہے. انگلش بولنا کوئی کمال کی دلیل نہیں، بہت بول چکے ہیں، خوب جانتے ہیں. کوئی کمال زبان یہ بھی ہے. قرآن پاک کے بارے میں کتنا پڑھتے ہو؟ بہت زیادہ. اس میں سوم دلیل تلاوت ہو رہی ہے ہمارے اندر، جبکہ یہ شاہی کلام ہے. ایک خاتون اپنے وہاں پر پروفیسر ہے میتھمیٹکس کی، ان کی عرب لڑکیوں نے سوال کیا کہ آپ نے عربی کیوں نہیں پڑھی. انہوں نے کہا اس کا ریپرکشن ہوتا ہے انگلش کیوں نہیں پڑھی. اس نے کہا آپ نے عربی کیوں نہیں پڑھی.
اس نے اپنے عربی کا جواب دیا کہ میں عرب ہوں، میرا نبی عربی، میرا قرآن عربی، میرا ملک عربی ہے، کہ میں شرمندہ ہوگی کہ جو اصل چیز ہے قرآن مجید ہمارا عربی میں ہے۔ وہ دنیا میں بہت سے ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں زبان کے، لیکن متن جو کہتے ہیں وہ یہی قرآن پاک ہی ہے پوری دنیا میں۔ اور جتنے مذاہب ہیں ان میں ترجمہ تو کیا انہوں نے، ہر ایک الگ الگ قسم ہوا ہے، یہ واحد ہے قرآن پاک، یوں کہ تو پورے دنیا میں یوں کہ تو ہے، اس کے اندر کوئی امنڈمنٹس نہیں ہوئے، کوئی رد و بدل نہیں ہوئی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کے قرآن پاک بالکل نہیں، اتنی نمازیں فاسد ہو رہی ہیں، اللہ سے ڈرو، نفلیں پڑھا ہے سب غلط پڑھو گے تو کیسے سواب ملے تم کو؟ اسی لیے اتنا کوئی اہم نہیں اس کے اندر، باقاعدہ پہلے لوگ سیکھتے تھے قرآن پاک، اور چیزوں بارے میں بہت اپ ٹو ڈیٹ کیا، اور اس کی نالج ان کی ہر چیز ہے، کیا نالج ہے، آنکھ بندی سے ختم ہوں گی تمہاری۔ ایک ہمارے دوست آتے ہیں تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس میں، وہ کئی پی ایچ ڈی کئی جگہ، کہتے ہیں میں بریف کیس دیکھتا ہوں حسرت ہوتی ہے، اب بہت امریکہ پی ایچ ڈی کیا، آئی آئی ٹی پی ایچ ڈی کیا، بہت بڑے انجینئر پروفیسر تھے یہاں پر، اور بڑے ڈاکومنٹس ان کے اندر ہے، پورا بریف بھرا ہوا ہے، ہمیں حسرت ہوتی ہے دیکھ کے، وہ کاغذ ہے بس۔ اس کے اندر ایک ہوتا ہے اپنا کریز ہوتا ہے، یہ کر لوں وہ بھی، بڑے پہ وہ پالیسی ہے، بہت سے پی جی نکالے، اب کہنے میں حسرت ہوتی ہے دیکھ کے۔ اللہ والوں کی بھی حسرت نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے حسرت کا، کاش کہ میں نے دین کو زیادہ اختیار کیا ہوتا، میں زندگی اپنی جو ہے برباد کر دی۔ ہوش میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرو صحت کے ساتھ۔ بوڑھے لوگ بھی کہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ توجہ تو ہونا چاہیے بس۔ آج بے توجہ رہی ہے ہمارے اندر، عظمت نہیں ہمارے اندر، اس کے بڑے آداب ہیں قرآن پاک کے، اور جن جن میں ادب کیا اللہ نے خوب چمکایا ان کو۔ پڑھو صحت کے ساتھ، اللہ نے کیا فرمایا سوچو بھی اس کے بارے میں، اور یہ قرآن پاک کے بارے میں بہت گہرا سمندر ہے، یہ تھا بالکل نہیں اس کے اندر، ہر دور میں اس کی تفصیل لکھی گئی، اب تک نامکمل چلے آ رہی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، آثار بدلتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے اندر قرآن پاک سیکھنا جذبہ نہیں رہا، انگلش کے جو ہوتا ہے، جو واقف ہے، کیونکہ میں بھی واقف ہوں، تلفظ میں ذرا گیا یہ بہت ہی گھٹیا انگلش سے بولنے، جس کو اچھی انگلش آتی نہیں۔ یہ انڈین ایک ہمارے استاد تھے طارق صاحب، وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے انڈین انگلش کہتی ہو، باہر انگلش کہتی، بہت ہنساتے تھے کلاس کے اندر، اچھا تلفظ تھا ان کا، کہتے ایسے زبان ہو تو اسی زبان میں تلفظ ہونا چاہیے قاعدے کا، ایسی عربی زبان ہے اس کا تلفظ اسی میں ہونا چاہیے۔ ایسے پڑھتے قرآن پاک کتنا غلط پڑھتے ہیں، کوئی توجہ نہیں، یہ فن الگ رکھا قرأت سب کے لیے ضروری ہے، نہیں کہ ہم ایک آدمی قاری ہو، نہیں، جانا ضروری سب کے لیے۔ پہلے اس کے باقاعدہ مشق آپ نے دیکھو قرآن پاک کیسے پڑھو گے، ان کا نزول آپ کے اوپر، پھر کیٹیگری بنائی آپ نے، کئی لہجے بتائے آپ نے، ایسے پڑھو ایسے پڑھو، ادائیگی بتائی انہوں نے، اسی لیے قرأت سبا اور اشرا کہلاتی ہے۔ تو دین میں ہم لوگ بہت پیچھے جا رہے ہیں، اور دنیا بہت ایڈوانس ہو رہی ہے ہماری، یہ سب تقریبی کام یاد رکھو، وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، سائنس کیا مشکل ہے، یہ اپنی ذات نہیں بلکہ بہت بڑا چیز ہے، معرفت خزانے ہے، تم پڑھ کے تو دیکھو۔ ہم کو پیسہ چاہیے ہونا چاہیے۔ ایک صاحب آئے تھے ڈائریکٹ کر رہے ہیں میڈیسن کے، پیسے پیپر لکھے، میں نے سوچتا تھا میں نے کیوں لکھے آپ یہ پبلش پیسے پیپر کہ میں پروفیسر ہو جاؤں، میں اللہ کے بندے، یہ ہوتا ہے کہ اس سے اور نفع ہوگا، میں نے پیپر دے گا تو سوا ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تمہاری نیت کھوٹ ہو گئی، میں پروفیسر ہونا چاہتا ہوں اس لیے میں نے پیپر پبلش کیا ہے، یہ آج کل ہمارا ہو گیا، کتاب لکھتے ہیں ناموری کے لیے، کتنے چلا جائے کوئی جانتے نہیں۔
अल्लाह के मखलूक खिदमत करूँगा, ये किताब लिखो। जज्बा होना चाहिए। तो दीन में तनज़ुली वजह है कि एक तो हमारा माहौल गंदा होता चला रहा है। उस कौम ने बड़ी मेहनत की, यहूद नसारा ने, कि अरब के आजम, बहुत मेहनत की उसने, और हर उसे बंद चला गया है। मुसलमान तय करें क्या मुल्ला बने, ये क्या मूल्य लोग है, क्या घुटना पहन लिया, ये क्या मुल्लानी बन गई, ये मुसलमान नहीं है। जो पर्दे का एहतमाम करे, शरीर पे चले, वो मुल्लानी कहते हैं उसको लोग। ये अफसोस की बात है। तुमने देखा नहीं सी मानो, इमेज होना चाहिए इसके अंदर। गट्स पैदा करो, लोग झुकेंगे तुम्हारी तरफ। इस्लाम खुद नहीं झुका, झुकाया लोगों को। आज तालीम बहुत पीछे आ रही है, हम लोग हर जगह एडवांसमेंट है और दीन में बैकवर्ड हो गए। यही मैदान महशर में फिर जब पकड़ हो गए तो पछताएगा, मैंने क्या गज़ब किया, अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया। ये औलाद दावेदारी करे, अल्लाह इनको सजा दीजिए और दुगना दीजिए, इन्होंने दीन नहीं सिखाया हमको, वहाँ क्या जवाब दोगे? पहले बच्चों को दीन खूब पावर करो, उसको समझाओ। पाकी नापाक के मसाइल जानते ही नहीं, कैसे और क्या मर्द है मुसलमान। इसीलिए हम लोग बुज़दिल हो गए, डरपोक हो गए, हर एक हम पे हमलावर हो रहा है। पूरी तारीख गवाह है, हमेशा फातेह कौम, मुस्लिम कौम कभी मफ्तून नहीं हुई तक़वा की बरकत से, दयानतदारी अमानतदारी की बरकत से। आज हम मुसलमान होकर बददयानती हो रहे हैं, वादा खिलाफी आम हो रही है, चोरी डकैती आम हो रही है, मकान पर कब्जा, दुकान में कब्जा, झूठी गवाही है। जज सब आए थे, अच्छी खासी दाढ़ी, साहब शरीर उनके बता रहे कि बड़ा अफसोस हुआ कि रीसेल हो, ज़मीन माफिया करे बिल्कुल, और सब गलत, बिल्कुल धोखा देते हैं मुसलमान होकर। ये आज धोखा हो रहा है। ये भी इसीलिए इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। आज हमारे अंदर हरामखोरी आम हो रही है। दीन में लगोगे तो कभी नाकाम नहीं होगे। करके तो देखो। मेरा ईमान अल्लाह ताला राज़िक़ है। कितने लोग डिग्री मारे मारे फिरते हैं जिनके मिल के नहीं जाती है। कोई आलिम भीख नहीं मांगेगा, कोई आलिम सवाल नहीं करेगा, और कितने पीएचडी मारे मारे फिरते हैं, जॉब नहीं ले रही। राज़िक़ अल्लाह ताला है। अक्सर ये गलत है, जब सऊदीया जाएंगे कुछ कमाऊंगा, नहीं तो खोटी तुमने। मैं सऊदीया जाऊंगा, अल्लाह के दरबार से बैतुल्लाह ज़ियारत करूंगा, मस्जिद नबी ज़ियारत करूंगा, सवाब मिलेगा, जवाब मिलेगी। ये नीयत नहीं हमारी। अक्सर जब जाते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है रियाज में, तम्मा और जगह भी, ये नियत कर लो, जैसे मुझे मौका मिले उम्रा करूँगा, वहाँ तो सवाब मिलेगा, पैसा मिलेगा। हम जाएंगे यहाँ पैसे कमाएंगे, मकान बनाएंगे। ये आजकल हमारा, इसलिए कि दीन जो है उसमें रुइन कहते बर्बाद हो रहा है हमारा। हम सब जिम्मेदार हैं, वो वादे पकड़े जाएंगे। इतनी ख़वातीन है, सतत जानती नहीं कहते किसको है। इस्लाम ने बहुत ताकीद की इसके बारे में, मोमिनात के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मोमिनात के लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पर्दे पूरे अहकाम कुरान पाक के अंदर है, और पूरी साइकोलॉजी यहाँ पर है। क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हम क्या जाने। जो पढ़े उसे टक्कर लो। साबित करते हैं इतनी बेहद आम हो रही है, नफ्सियाती आम हो रही है, जिसको देखो मर्दम खास इम्पोर्टेंस ही हो रही है आजकल। मेरा पेशा यही है। हर एक आवारागर्दी हो रही है, इफ़्फ़त नहीं रही। वो कौम मालूम है, वो तो यहूद नसारा, उनके यहाँ तो यूज़ एंड थ्रो वाली बात होती है। उनसे क्या बहस। हम मुसलमान हयादार हैं, पर्दे कोई जवाब नहीं करते। आजकल जिसको देखो बिल्कुल मॉडर्नाइज हो रहा है। और ये उन्होंने ऐसा स्लो पॉइजनिंग है, अरब में भी नुकसान पहुँच गए। पहले काउंटर पर कोई औरत नहीं होती थी, अब औरत होने लगी। एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन में, ये उन्होंने रहे, आप औरतों का घर उससे बनाते हो गए।
यहाँ घर बनोगे वहाँ काम आएगा। घर की तालीम अच्छी होगी, एक औरत कुंडे संभाल लेगी। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बना ना कि खूब पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन इंसान बनो, अपने मज़हब कल्चर मत भूलो। हमारे मज़हब में पाकिर का बहुत तस्वुर है, दुनिया में जितनी मज़हब के है ही नहीं इसका। तो चीन जो है बहुत ही इसका डाउनफॉल कहते हैं हम, ये हम जिम्मेदार हैं। अरे कुछ तो वक्त इसमें लगाओ भाई, जो ठीक है उम्र गुजर गए, अब होश में आ गए। एक आए थे बहुत बड़े हिस्टोरियन थे हिंदुस्तान के, उसकी उम्र थी उसने 75 साल की। दांत नहीं थे मुंह में, कहा मैं एक मदरसा काम करना चाहता हूँ दीन की खिदमत से। रीवा डिगोल प्रिंसिपल थे, बहुत बड़े हिस्टोरियन माने हुए, क्योंकि मैं पढ़े खुद तो सीख लूँ। हरदोई गए, वहाँ नूरे का कायदा पढ़ना शुरू किया। 40 दिन उन्होंने लगाया उसके अंदर, हज तशरीफ ले गए हज पे। वापसी में हाजिर हुआ तो मैं तारुफ का प्रिंसिपल है, ये कुरान पाक यहाँ सीखने आए हैं कि मदरसा कायम करना चाह कि मेरा तो ठीक हो जाए। सुन लिया तो 2 इम्तिहानी सूरतें हैं 30वें पारे में, इन्फितार, आदियात, तकफीर। इसमें हरकत बहुत होती है, बहुत ज़्यादा हरकत है इसके अंदर, अच्छे अच्छे कारी भी फिसल जाते हैं। उन्होंने सुनाया, बहुत कायदे सुनाया। फिर जवाब थे असाद कराम, देखो इन सबक लोग मुंह में दांत नहीं इनके, उम्र 25 साल चुके, कोई नौकरी नहीं करना, इनको ज़ौक़ है कि मैं कुरान पाक सही हो, मेहनत की सही हो गया कुरान पाक। ये क्या मुश्किल है? बाकायदा रटते थे आके बच्चों में कि मैं कुरान पाक सही हो जाए, और बहुत आला कुरान पाक हो गया था उनका। यार जज्बा नहीं हम लोग रखते उस पर, खूब इसमें जो है मेहनत भी करो, तरगीब भी दो औरतों को भी बच्चों को भी, ताकि हमारा कुरान पाक सही हो जाए। और तिलावत ही करो उसकी, चाहे थोड़ी तिलावत करो। माने तो बहुत आला दर्जा है इसका, लेकिन गलत हो जाएगी जब तक तुम वाकिफ नहीं हुए। पूरी ग्रामर अरबी की होती है, हर एक की ग्रामर होती है। इंग्लिश के ज़रा सा भी ये नाउन है, ये एडजेक्टिव पूरा उस अलग अलग माने बदल जाते हैं। ऐसी कुरान पाक के अंदर है, हरकत में बदल जाओगे माने बदल जाते हैं। कोई फिक्र नहीं करते हम लोग, ये रोने हुआ काम है। डिग्री बहुत ले ली हमने, सब कुछ यूनिवर्सिटी के हर पोजीशन पे, ये क्या है तुम्हारा? वो तो फेक है, बिल्कुल बेकार। जहाँ रिटायर हुआ कोई पूछे मजा नहीं, ये तो हमेशा काम आएगा। अतः तरगीब दी इस सिलसिले में, नियत कर लो कि मुझे हाफिज बनना है। एक लफ्ज़ शुरू होते याद करना, एक लफ्ज़, एक एक लफ्ज़ होते होते इस मुद्दत का जो वक्त पूरा हो गया, इंतकाल हो गया, तो फरिश्ते उसको हिस्स करा दे कब्र के अंदर, और मैदान महशर हाफिज होकर उठेगा। ये तो अख्तियारी है। एक बहुत वकील थे आजमगढ़ के, उन्होंने जब तरगीब दी उन्होंने 14 पारे हिस्स कर लिए थे, और पूरा हो गया उनका। अब ये हाफिज बन के उठेंगे। एक नियत कर लो, मैंने आज से अलिफ लाम मीम याद कर लिया, एक लफ्ज़ याद हो गया। नियत कर लो इस मुद्दत पे, बहुत अच्छी बात, नहीं तो फरिश्ते तुमको जो है याद करा देंगे। हाफिज़ों के उठे हुए आज हमारे अंदर बड़ा अफसोस बात है, दीन से दूर हो रहे हैं, दुनिया करीब है। टेक्नोलॉजी है क्या चीज़ भाई? दुनिया में मनफत अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचो तो पहले। एक लम्हा लगता है गायब होने में, सारे उल्फत खत्म होते हैं। फौरी असर हो जाए कौन जानता है? न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। कहाँ गया तुम्हारी? दीन में जब लगोगे, अल्लाह की मार्फत भी आएगी, दिल में सुकून होगा, औलाद हाफिज रहेगी। उनको दीन सिखाओ पहले। एक साहबी से सवाल किया, आपके बच्चों क्या छोड़ा? 3 बेटी आती है, क्या मैंने वो छोड़ा कि अभी फाका नहीं हुआ इनको, मैंने बच्चियों को सूरह वाक़िया याद करा दिया। हदीस पाक में आता है, कोई
ہر رات سر واقع کوئی فاقہ کبھی نہیں ہو. دنیا تو آ گئی کہ میں نے چھوڑا. آج پورے جو ہے دوسری چیز پہ وہی یہود و نصارہ وہ تو جائے رہے جہنم میں، ہم کو ساتھ لے رہے ہیں. کسی منع خوب پڑھو لکھو، لیکن دیانتداری امانتداری پر تو ہم مسلمان ہیں. عام شعار ہو گیا مسلمانوں کا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، ہر چیز میں آگے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو آج جو ہے جو وقت گزر گیا آنے سے رہا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اور دعا بھی اللہ میری سابقی جو زندگی ہے پچھلی اسے معاف کر دیجیے، اور میں انشاءاللہ عہد کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. پھر آپ توبہ کر لو، کیا مشکل ہے؟ یہ تو اختیاری ہے. اختیاری کو اختیار کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو صحت کے ساتھ، نماز کا اہتمام کرو، اور اپنے معاشرت کو ٹھیک کر لو. اسلامی کلچر کو لے آؤ، اسلامی چیزیں کو آنا چاہیے ہمیں گھروں میں. آج رخصت ہو رہا ہے کیونکہ اس میں دور گزر چکے ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ملا کہ ڈائننگ روم میں میز کرسی نہ ہو. وہ ضرورت منع نہیں کھا سکتے ہو. عام حالت میں فرمایا زمین سے قربت ہوگی تواضع بڑھے گی، یا رغبت آ جائے، کانفیڈنس بڑھے گا. ہر جگہ ڈرائنگ روم میں میز کرسی چل رہی. ہم تو شد میں سے اس کو یوز کرتے ہیں. یہ اسی گھر میں پہلے معمول ہی تھا، ہٹایا. جو معذور ہے ان کا حکم الگ ہو جائے گا. عام حالت میں الحمدللہ اندر طاقت بچا ہوا ہے. اتنی خواتین ہیں اسی بیٹھ کھاتی ہیں. میری بہو نواز جتنے بھی ہیں پورے دارال ہے کانپور میں بھی ہے اس کا اکثر ان کے بہت بڑا تخت ہے، اس پہ سب بیٹھ کھاتے ہیں. سنت ہونا چاہیے ہر چیز. ہمارے وہ میں ان کا پوائنٹ آف سے بھی ہے اسلام کے اندر کوئی چیز ہے. ہاں اپنا نے کیوں نہیں ہے تعلق اللہ کبھی کیوں اللہ اور ملتے نہیں. ان کے پاس جاؤ، ملو، ان کو اچھی بات بتائیں گے، اچھی صحبت ملے کامیاب ہو جاؤ گے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت کو ضائع مت کرنا. جو وقت گزر آنے سے رہا، اور دعا بھی کرو اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو وہی ناشکری کی ہے، اب انشاءاللہ نہیں کروں گا. اور ذکر میں لگو، کچھ وقت نکالو، اللہ کا نام تو لو. اللہ کا جس زبان دی اللہ نے دی ہے اس کا نام نہیں لیتے، تبصرہ خوب کرتے ہیں حکومت پہ اور حاکم. منع کیا شریعت نے؟ کسی حکومت کو برا مت کرنا، حاکم برا مت کرو. تو اللہ نے دیا ان کو. اعمال کا جائزہ لو، وہ خود بخود پلٹ جائے گا. اللہ آج جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر، اللہ نے ظلم بالکل نہیں کیا. سارے واقعات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں منسوخ کرتے ہیں. سورہ عنکبوت کے اندر 3 گناہ کے ذکر کیا ہے، اور پھر میں نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انہوں نے ظلم کیا تھا، مس کر دیا، بجلی گرا دی، دھسا دیا. اللہ ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ظلم کیا تھا. مسلم نے بتایا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے تم نے اگر ذکر اعراض کیا تمہاری معیشت تنگ کر دیں گے. آج مسلمان مارے پھرتا ہے. یہ عذاب خدا بندی ہے. اللہ تو پوری وضاحت قرآن پاک کے اندر کر دی. افسوس ہم پڑھتے نہیں، جانتے نہیں. استغفار کرو، وقت کو ضائع مت کرو، اپنا معاملہ ٹھیک کرو، اور دعا بھی کرتے اللہ مجھے گمراہی سے بچا لیجیے. اس لیے ان حالت میں اگر موت آ گئی شہید ہو جاؤ، یاد رکھو اللہ کے فرمان لوٹ ہو گیا. دعا کر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلی اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ لیجیے.